السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات جمعہ کے اعتبار سے کافی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اکثر مجمع مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں کے سامنے احباب کرام کی، علماء کرام کی گفتگو آئی، تحریرات آئیں، لیکن کچھ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں، تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے جید علماء کرام ان حضرات کی گفتگو رکھوں، تاکہ آپ لوگوں کی جمعہ کے اعتبار سے جو پریشانی ہے وہ ختم ہو موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ اول میں آپ کو آڈیو پیش کروں گا حضرت مفتی انعام الحق صاحب زیدہ مجدہ، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ اس سے امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر فنائے شہر اور قصبہ میں کہیں بھی جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، مسجد ہونا سنت ہے۔ اگر عذر آ گیا تو مسجد کے علاوہ بھی جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ مسجد میں آ نہیں سکتے تو گھروں میں ہے یا چھتوں پر ہے یا بنگلہ ہے تو اس کے سامنے صحن ہے، یا اگر گھر ہے اس میں مہمان خانہ ہے یا اس میں حجرہ ہے، جو پاک صاف ہو یا پاک صاف کر کے رکھیں، تو وہاں اذان بھی دیں اور پھر دوسری اذان بھی دیں امام کے سامنے، اور خطبہ بھی پڑھیں۔ اور اگر خطبہ نہیں ہے تو نیٹ سے نکال لیں، آج کل جمعہ کے خطبہ تو وہاں بہت سارے موجود ہیں۔ اور 2 رکعت نماز ہے، وہ تو سب کو آتا ہے تقریباً۔ اس طرح جمعہ کی صورت کو یعنی قائم رکھیں، گھر کے چھتوں پر ہو، پلازے کے چھتوں پر ہو، کمرے میں ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ ہو جائے گا، بشرطے کہ امام کے علاوہ 3 افراد ہونا ضروری ہے، یعنی کم سے کم کل 4 افراد ہو۔ اس سے کم ہونے کی صورت میں جمعہ صحیح نہیں ہوگا، اور ان میں عورتوں اور بچوں کے اعتبار نہیں ہوگا، بالغ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، یہ تھے ہمارے مفتی انعام الحق صاحب جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے، جن کی وائس ریکارڈنگ میں نے آپ کو ویڈیو کی شکل میں پیش کر دی۔ یہ مسئلہ یعنی کہ آسان کر کے انہوں نے بتا دیا کہ بھئی جمعے کا قیام جو ہے واجب ہے، اور موجودہ صورتحال کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے۔ عام حالات میں اذن عام ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں چونکہ اذن سلطان کی وجہ سے، یعنی کہ حکومت وقت کی پابندی کی وجہ سے، موجودہ حالات میں احتیاطی تدابیر کی وجہ سے جمعے میں کثرت اجتماع، یعنی جمعے سے نہیں روکا گیا، جو جمعے میں اجتماع ہوتا ہے احتیاط کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے۔ اور فقہی مسئلہ ہے کہ ریاست کا کوئی بھی ایسا حکم جو شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو چونکہ یہ کوئی ایسا حکم ہے نہیں، احتیاط کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں ہم جمعہ کہیں بھی، یعنی کہ مسجد کا ہونا ضروری نہیں کہ مسجد ہی ہو، گھر کی چھتوں پر، بیٹھکوں میں، کسی بنگلے میں اگر گنجائش ہے، جگہ ہے اور باقی شرائط پوری ہو رہی ہیں تو بالکل جمعہ پڑھا سکتے ہیں، جمعے کی مختصر سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کروا سکتے ہیں۔ اب آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنیے گا، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتھم، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ دارین عطا فرمائے۔ ایسی صورت میں اگر حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے جمعہ کے اجتماع کے لیے بھی، تو میرا خیال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ پوری جامع مسجد میں جمعہ پڑھیں، اس کے بجائے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیں اور اس میں جمعہ ادا کریں۔ تو اس طرح کرنا، یعنی شرعاً 3 آدمی بھی ہوں تو جمعہ ہو سکتا ہے، تو کسی کو بنا لیں اور اس میں خطبہ جو ہے وہ بھی ضرور، اگر آدمی ایسے اتنے زیادہ نہ ملیں پڑھانے والے، تو خطبے کے اندر بھی صرف حمد و صلات اور تقویٰ کا حکم، یہ دونوں خطبوں میں یہ کر کے اور خطبہ ادا ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ حکومت کی طرف سے بالکل سختی کے ساتھ پابندی ہو، اور اگر کوئی گنجائش ہے تو پھر کوشش کا امکان یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کے لیے جمعہ ہو جائے، باقی اور اجتماعات پر جو ہے پابندی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مجدہ ہوا کہ آپ نے یہ بات سنی تو ان حضرات کی یعنی کہ رہنمائی سے اور الحمدللہ دیگر اپنے علاقائی علماءکرام کی رہنمائی سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی یہاں پر جس جگہ ہم کام کرتے ہیں جمعے کا انعقاد کیا اور اللہ پاک نے جمعے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر، ہمارے احوال موجودہ صورتحال کے اعتبار سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے جمعہ پڑھ لیا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے، جس نے جمعہ نہیں پڑھا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی ہے با جماعت کے بغیر، تو اس کی نماز بھی الحمدللہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ جس نے جماعت کے ساتھ جمعے کے دن پڑھی ہے تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے ہم اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگاتے، جہاں پر ان کی جو تحقیق ہے اس کے اعتبار سے وہ دیکھ لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔